سے نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیے ہیں. اور پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تم پر معزز فرشتے تمہاری حفاظت تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں. 2 فرشتے ہیں جو تمہاری اچھائیاں اور برائیوں کو لکھ رہے ہیں. تو ایک ایمان والا اس کو یہ چاہیے کہ وہ جو بات بھی بولے وہ سچ بولے، یعنی اس کی زبان کی وہ حفاظت کرے. اور اس آیت سے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ زبان کی حفاظت بے حد ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے فلیقل خیرا او لیسکت، اسے چاہیے کہ وہ جب بھی کہے تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. زبان کی حفاظت یہ بے حد ضروری ہے. یہ زبان یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی وجہ سے کئی دل ٹوٹ جاتے ہیں، کئی خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بازار کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ زبان جو لفظ بھی نکلتا ہے اس کی حفاظت اس کی نگہبانی اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک مومن پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. ناسمجھی میں اور نادانی میں اور ہم لوگ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی. بعض دفعہ ایک مومن اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، شکریہ الفاظ، کہ اس کو واقف بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا الفاظ کہہ رہا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے سربلندی لکھ دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے بدبخت ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے. تو زبان کی حفاظت بے حد ضروری ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو جب بھی کوئی بات کرے تو بات کرنے سے پہلے غور و فکر کرے. اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے، مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرہ، مسلم خاندانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کو کیسے استعمال کریں. کہ آج ہمارے بچے یعنی جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے بڑوں کی زبان سے ڈرتے ہیں، اور کچھ وہ نوجوان طبقہ کچھ بڑے وہ ہیں جو اپنے نوجوان بچوں کی زبان درازی سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کی زبان درازی سے ڈرتے ہیں، ان کو ٹوکتے نہیں ہیں لیکن ان کی تلخ گوئی کو برداشت کرتے ہیں، ان کی جو ہے زبان جو خراب ہوتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ جو زبان کا مسئلہ ہے اس سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی نے کہا ہے لسانک لیس سیفا لیکنہ یسفک الدماء، یہ جو زبان جو ہے وہ تلوار نہیں ہے لیکن خون بہاتی ہے. زبان جو ہے تلوار نہیں ہے لیکن وہ خون بہاتی ہے. اللسان لیس عظما لیکنہ یکسر العظام، زبان جو ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ہڈیوں کو توڑتی ہے. تو زبان کی حفاظت بچوں کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. اگر بات کرنی ہے تو بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین مومن وہ ہے جو یعنی جب وہ باہر رہتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا فارغ وقت اپنے گھر میں صرف ہوتا ہے، نہ کہ بازاروں میں یا دوستوں کی محفلوں میں یا پھر کسی اور بیٹھکوں میں اس کا وقت خرچ نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان
فارغ البالی میں یعنی وہ مصروف نہیں ہوتا ہے، ہر طرف سے اس کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور محفلیں سجتی ہیں، اور اس کے اندر زبان سے ہی غیبت کا گناہ سرزد ہوتا ہے۔ کسی اور کے بارے میں گناہ یعنی ہم اپنی زبان سے کسی اور کے تعلق سے جو ہے برے کلام جو ہے ہم لاتے ہیں اپنی مجلسوں میں۔ اور پھر بعض تو وہ ہیں جو مردوں کے بھی یعنی زندوں تو زندے مردوں کے بھی جو ہے برائیوں کو وہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو چھوڑ دو، جو انتقال کر گئے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی برا مت کہو۔ اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کو بیان کرو، ان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو۔ کہ آج ہماری مجلسیں اگر ہم زبان سے نہیں کہتے تو ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے، ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے کیا ہم ایسے گناہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ ہم کسی کی پگڑی اچھال دیں، کسی کی عزت کو تار تار کریں، کسی کے جو ہے سفید لباس پر دھبا لگائیں، کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی کریں؟ کیا ہمارے معاشرے میں چیزیں نہیں ہیں؟ تو مسلم سماج، مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے ذرا برابر بھی برا گمان نہ رکھے، اور زبان ہی سے استہزاء ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ مذاق بھی زبان سے ہوتا ہے، اگر زبان استعمال نہ کی جائے، اشارے ہی کیے جائیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ انگلی سے اشارہ کیا جائے، ہاتھ سے اشارہ کیا جائے، سر سے اشارہ کیا جائے، یہ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ تو ایمان والا اس کا ایک ایک بول محفوظ ہے، اس کا ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ تو ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے دوسروں کی غیبت نہ کریں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے سامنے ان کے پاکیزہ دماغوں کو خراب نہ کریں، ان کے صفات ان کو ایسے صفات سے متصف نہ کریں جو ہے خراب صفات ہیں، جن صفات کی وجہ سے وہ آگے چل کر اس میں اور ترقی ہوتی چلی جائے گی، اس کے بعد وہ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایک مسلمان اور ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کا تحفظ کرے، خاموش رہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پایا۔ حق بولنا ہے اور اس کے علاوہ یعنی جو بیکار باتیں ہیں اس سے پرہیز کرنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برا گمان بھی مت رکھو کسی ایمان والے کے بارے میں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے کہ کون کیسا ہے، اس کے کیا ذاتی معاملات ہیں، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہرگز نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حساب لینے والے ہیں وہ ہم سے ہمارا حساب لینے والے ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن رسوائی ہوگی، ناکامی ہوگی۔ اگر ہم نے بہت زیادہ نمازیں پڑھ رکھی ہیں، بہت زیادہ حج کیے ہیں، بہت زیادہ عمرے کیے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے، بھائی بہنوں کو تکلیف دیے ہیں، یا رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، یا اپنے ماتحتوں کو جو اپنے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جو اپنے زیر سایہ رہتے ہیں، اگر ان کو ہم نے تکلیف دی ہو تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوائی ہو۔ تو زبان کے استعمال سے پہلے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام شافعی کا یہ جملہ انہوں نے یہ سبق پڑھایا ہے، یہ پوری یعنی معاشرے میں امن، سوسائٹی میں امن اور جو ہے سکون، اطمینان اسی وقت ہوگا جب اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ بعض دفعہ یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ جھپا کپا پہن کر اور پھر جو ہے نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ، تسبیح کی کثرت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو پوری شخصیت کو تار تار کر دیتے ہیں، پوری شخصیت مجروح ہو جاتی ہے ایک لفظ کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے۔ تو زبان کی حفاظت ہمارے بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے جوانوں کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے ایسی زبان استعمال نہ کرے۔ زبان سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، غیبت تو ہوتی ہی ہے، چغل خوری بھی ہوتی ہے، اور پھر اس سے بد کلامی بھی ہوتی ہے۔
اسی زبان کے ذریعے سے ماں اور بہن کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے بازاروں میں اور پھر سڑکوں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کی یہ سبق سکھایا گیا کہ جب بھی وہ فارغ ہو جائے اپنے گھر چلا جائے، دوستوں کی محفل میں رہیں تو ایسے پاکیزہ ماحول بنائے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے دوست ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام پوچھتے تھے حضور آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو حضور یہ کہتے میں مذاق تو کرتا ہوں لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس سے کسی کا دل نہیں ٹوٹتا، اس سے جو ہے کسی کی عزت تار تار نہیں ہوتی۔ لیکن آج بعض دوست وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوست سے منہ چھپائے پھرتے ہیں، کہیں وہ میری عزت کو تار تار نہ کر دے، میرا مذاق نہ بنا دے بھری محفل کے اندر۔ اسی لیے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا درجہ دے، ان کا مقام دے، اور یہ استحضار اور یہ کیفیت ہمارے دل و دماغ میں رہے اور ہمارے دماغوں پر سوار رہے، دل میں اس کا استحضار رہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، دو فریق یعنی تم پر نگہبان مقرر ہے، کراما کاتبین، معزز لکھنے والے تم پر مقرر ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں۔ دو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ دائیں اور بائیں جانب رہتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور روز قیامت وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور دو فرشتے جو دائیں طرف ہوتا ہے، وہ فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے، سیدھی جانب جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اچھائیوں کو لکھتا ہے، اور جو بائیں جانب ہوتا ہے وہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ جب کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 10 گنا نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ تم تھوڑا انتظار کرو، شاید وہ تسبیح کر لے، شاید وہ استغفار کر لے، شاید وہ اللہ سے معافی مانگ لے، تم تھوڑا انتظار کر لو۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا یہ معاملہ ہے ہم انسانوں کے ساتھ، اس میں سب برابر ہے، کسی کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، سب برابر ہے، سب کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے جو بخشش کا طلبگار ہے، ہر اس انسان کے لیے جو تباہی سے بچنا چاہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جو روز قیامت اپنی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو برائی لکھنے والے فرشتے کو نیکی لکھنے والا فرشتہ روکتا ہے، رک جاؤ، کچھ دیر انتظار کر لو، وہ تسبیح کر لے گا یا استغفار کر لے گا۔ لہٰذا ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں۔ بچوں سے اور نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے، اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کریں، زبان درازی نہ کریں، اور اپنے والدین کے ساتھ زبان درازی نہ کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بد کلامی نہ کریں، اچھے الفاظ سے، اچھے نام سے ان کو پکاریں، ان کو عزت دیں، اس لیے کہ تمہارا یہ عزت دینا تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، اور دنیا تمہارے اس بچے کو یاد رکھے گی جس کی تم نے ایسی تربیت کی ہے۔ لہٰذا ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال دیکھ کر کریں، غور و فکر سے کریں، جب بھی کوئی بات کرے تو پہلے غور کریں۔ بعض دفعہ ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، بعض دفعہ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، دوست کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد لاکھ منتیں سماجتیں کی جائیں لیکن وہ محبت نہیں آتی۔ یعنی اسی لیے ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے کعبۃ اللہ، اے کعبہ تیری کیا حرمت ہے، تیری کیا تعظیم ہے کہ لوگ تیرا طواف کرتے ہیں، تیرا مقام بہت بلند ہے، تو بہت عظیم ہے، لیکن
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس سے یعنی تیری اس عظمت سے بڑی عظمت اس ایمان والے کی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے۔ اس کی بھی حرمت ایسی ہی ہے جیسے تیری حرمت ہے، اور تیری حرمت سے بڑھ کر اس کی حرمت ہے۔ لہذا کسی ایمان والے کو برا بھلا نہ کہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھے، اور اپنی زبان کا استعمال دیکھ سمجھ کر کرے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا استعمال، ہم واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جاتا ہے، کوئی ویڈیو آ جاتا ہے کسی عالم کے بارے میں، کسی مولانا کے بارے میں، کسی مکتب فکر کے بارے میں، کسی مسلک کے بارے میں، دھڑلے سے ہم زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالے، کسی کے دامن کو تار تار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر ایک کو، وہ اسی کے قبضے میں ہے، وہ عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، انصاف اس کے پاس ہونے والا ہے۔ ہمیں کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کے بارے میں کہنا ہمارا حق بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دامن کو بچائے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اطمینان اور سکون کا ماحول پیدا کرے، ایمان اور یقین کا ماحول پیدا کرے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبان سے ایمان لانے والوں، اے زبان سے ایمان لانے والوں۔ صحابہ نے پوچھا زبان سے ایمان لانے والے کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا زبان سے ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں سے میرا خطاب ہے جو لوگ زبان سے ایمان لائے ہیں وہ ہرگز ایمان والوں کو نہ ستائے، ایمان والوں کا مذاق نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان ایسی ہو جس سے جو ہے خاندان جڑے، رشتے جڑے، یعنی ہماری زبان سے پھول نکلے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، احمد فراز کا شعر ہے کہ وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ لہذا ہماری گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی مٹھاس والی ہوا کرتی تھی، صحابہ آپ کے ایک جملے پر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو ایک ایمان والے اور خاص طور پہ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ نوجوان جب بھی کوئی بات ایسی پیش آئے جو طبیعت کے خلاف ہو برداشت کرے، اپنی زبان کو دھڑلے سے استعمال نہ کرے، صبر کا دامن تھامے رکھے، اس لیے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ صبر اور شکر یہ ایمان والے کا